بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو گجرانوالہ سے نہیدہ مجلانی کا سلام۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شیخ رشید کی نئی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا اور عمران خان کی ڈیل، علیمہ خان کا بڑا بیان اور کنگ پارٹی کا جلسہ تو بڑھ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کنگز پارٹی کا جلسہ ہوا آج جہانیہ میں، جس میں باقاعدہ جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے شرکت کی۔ جلسہ اگر دیکھیں تو جلسہ تو کنگ پارٹی نے کیا۔ اب کنگ پارٹی نے جو جھنڈا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی کاپی تو کر لی، گرین اور ریڈ کلر کا جھنڈا بھی تیار کر لیا۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب نے بھی پی ٹی آئی کی کاپی کر لی، نام بھی رکھ لیا پی ٹی آئی کا اور جھنڈا بھی بنا لیا پی ٹی آئی کے جھنڈے کے مطابق۔ اب آج انہوں نے اپنا پاور شو باقاعدہ کرنے کی کوشش کی جہانیہ میں، ابتدا کر دی کہ ہم بھی جلسہ کر سکتے ہیں، بڑا سے بڑا جلسہ۔ اسی قبل تو نون لیگ نے جلسہ کیا۔ چلو، نون لیگ کے جلسے میں یہ ہے کہ پورے پاکستان سے پرانی پارٹی تھی، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جس طرح بھی کیا۔ سوشل میڈیا کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رکھتا۔ اب انہیں کی کاپی کی انہوں نے بھی ابتدا کر دی کہ الیکشن کی تیاری کریں، ہم بھی کمپین شروع کریں، اور جلسے کا آغاز کر دیا۔ جلسے میں ناظرین اکرام ہوا کیا کہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہیں کہ باقاعدہ مزدوروں کو اکٹھا کیا گیا، عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو باقاعدہ نام لکھے گئے، ان کو پیسے دیے گئے، پیسے بانٹے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ کوئی جلسے میں لوگوں کی کہیں کہ بہت بڑا جمع غفیر تھا، وہ بھی نہیں تھا، اور وہ جوش اور جذبہ بھی نہیں تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کہیں کہ یہ جلسہ بالکل ناکام رہا تو اس میں کوئی بھی شکوک و شبہات کی بات نہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جلسہ ان کا ناکام رہا۔ حالانکہ جلسہ وہ کر رہے تھے خلاف و خان کے بات کر رہے تھے اور ساتھ ہی نون لیگ کے خلاف بھی بات کر رہے تھے، لیکن اندر سے جو ذرائع خبریں دیتے ہیں، جس طرح اون باز صاحب نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے گئے، جس طرح جہانگیر خان ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا، سب کو پتہ ہے۔ جس طرح عثمان بزدار کی حکومت کو گرانے کے لیے جہانگیر خان ترین گروپ نے باقاعدہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی سپورٹ کی، سب کو پتہ ہے کہ اندر سے یہ استحکام پاکستان اور نون لیگ ایک ہیں۔ لیکن جلسے پہ بات کریں تو ناظرین اکرام، جلسہ ان کا ناکام رہا، بالکل ناکام رہا۔ جس طرح لوگ آنے چاہیے تھے وہ بالکل نہیں آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے خان صاحب کو چھوڑ کے دوسری پارٹی انہوں نے بنائی ہے۔ عوام آج بھی خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتی ہے، اور جہاں کہیں بھی ان کا کوئی ورکرز کنونشن ہوتا ہے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، چاہے گرفتار ہو جائیں۔ لیکن ناظرین اکرام، بات تو یہ ہے کہ یہ کیسا نظام چل رہا ہے ملک پاکستان میں۔ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارٹیوں کو اجازت ہے وہ ورکرز کنونشن کریں، چاہے جلسہ کریں، جہاں پہ دل چاہے کریں۔ نہیں اجازت تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں اجازت، یعنی فیصلہ یہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی کوئی کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت ہوگی، نہ ہی کوئی جلسہ، اور نہ ہی ہو سکتا ہے الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی جائے۔ تو یہ جو گراؤنڈ ہے یہ لیول پلینگ گراؤنڈ تو نہیں ہے، یہ تو یک طرفہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگا کر باقی سب کو اجازت دے دی جائے کہ آپ کمپین بھی چلائیں، جلسے جلوس بھی کریں۔
تو ناظرین اکرام یہ جلسہ بھی فیل ہوا۔ دوسری جانب پرویز خٹک صاحب نے بھی جلسہ کیا، وہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو جھنڈے زیادہ تھے، بندے کم تھے۔ تو دونوں جلسے جو ہیں وہ بالکل فلاپ ہوئے، ناکام ہوئے۔ کاپیاں تو انہوں نے کر لی جھنڈوں کی، کلر کی، کہ جو پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے ویسے ہی جھنڈا ہے، لیکن عوام باشعور ہے، وہ دھوکے میں نہیں آتی۔ تو ناظرین اکرام اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ جو ملیں اپنے بھائی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ۔ جب باہر نکلیں تو انہیں پوچھا گیا کہ کیا خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی ہے، ہمیں بھی اپروچ کیا گیا کہ آپ خان صاحب کو کہیں کہ آپ چلے جائیں کسی بھی ملک، جس ملک آپ کا دل چاہے چلے جائیں، یہاں سے سیاست کو اللہ حافظ کہیں اور چلے جائیں۔ لیکن خان صاحب نے 27 سال یہ تگ و دو، یہ محنت کی ہے، اس کے بعد انہوں نے پاکستانی قوم کو جگایا ہے، پاکستانی قوم کو حقیقی آزادی کے متعلق بتایا ہے۔ تو خان صاحب کب کسی ملک جائیں گے اپنے ملک پاکستان کو چھوڑ کے؟ ان کا ایک ہی جواب ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا جو نظام انصاف ہے اس پر بھی انہوں نے سوال کھڑا کر دیا کہ ہمیں بالکل بھی جج صاحبان پہ یہ یقین نہیں، یہ توقع نہیں کہ فیصلہ کوئی بھی ہمارے بھائی کے حق میں آئے گا، صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ امید ہی ہے، لیکن ہمیں توقع نہیں کہ ہمارے بھائی کے حق میں کوئی فیصلہ آئے گا۔ جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے خان صاحب کے خلاف سنائے جا رہے ہیں، ہمیں بالکل بھی جج صاحبان پہ توقع نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں تو سوچ یہ رہی ہوں کہ جو ہم نے اپنی ضمانتوں کی درخواستیں دے رکھی ہیں، ہم ضمانتوں پہ ہیں، وہ بھی واپس لے لیں، اور کیا کریں گے، یہ اڈیالہ جیل ہی گرفتار کر کے بھیج دیں گے تو بہتر ہے ہم اپنے بھائی کا خیال تو رکھیں گے، ہم وہاں چلی جائیں گی، ہم اپنے بھائی کا کم از کم خیال تو رکھیں گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو خان صاحب نے اب نیا پیغام دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں، یہ لندن پلان نہیں، لندن معاہدے کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے بھائی یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ لندن معاہدے کا حصہ ہے، کہ معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدہ کرنے والا کون تھا؟ ناظرین اکرام انہوں نے صاف بتا دیا کہ معاہدہ کرنے والا اس وقت بگوڑا ہے۔ یہ خان صاحب کے پیغام جیسے ہی خان صاحب نے دیا ویسے ہی شیر افضل مروت صاحب نے پہنچایا۔ ان کی بہن نے بھی کہا کہ یہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ معاہدے کے تحت ہو رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے الیکشن تک یہ اندر ہی رکھیں، الیکشن نہ لڑنے دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے الیکشن کے بعد تک بھی یہ اندر ہی رکھیں۔ تو یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہن کی بات ہے کہ انہوں نے جو سوال کھڑا کر دیا، سوال رکھ دیا یہ نظام انصاف پہ۔ تو ناظرین اکرام اس سے قبل اگر دیکھیں ارشد شریف شہید کے جو گھر والے ہیں وہ بھی انصاف کے لیے ابھی تک جو ہیں وہ انصاف کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے۔ کیا ان کو انصاف ملا؟ دوسری جانب دیکھیں عثمان ڈار صاحب کی بزرگ والدہ، وہ بھی اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے، اپنے کاروبار کھلوانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتی رہیں اور ابھی بھی لگا رہی ہیں۔ کیا ان کو انصاف ملا؟ تو ناظرین اکرام یہ سوالیہ جو انہوں نے نشان لگایا ہے، تو اس سوال کا جواب تو کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا کہ یہ کس طرح کا انصاف کا دورہ معیار چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو بڑی اہم خبر کی جانب ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کی نئی ویڈیو ایک آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جب میں چلے پہ گیا، جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں آج کل چلے پہ، تو اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے صاف کہا کہ پاک فوج کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا دل سے، لیکن میرے ساتھ جو ہوا وہ میں کبھی بھولوں گا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے جب مجھے یعنی چلے پہ لے جایا گیا، اور ساتھ ہی میرے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، یہ میں کبھی نہیں بھولوں گا میرے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا۔ اس کے باوجود میں اسٹیبلشمنٹ کی عزت کرتا تھا، کرتا رہوں گا، لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کھلا لے لوں۔ جیل میری سسرال ہے، سسرال سے میں واپس تو آ گیا ہوں،
لیکن میرے ساتھ جو برتاؤ ہوا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں۔ تو اس سوال کے جواب پہ کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا میں نسلی اور اصلی ہوں، اس میں شک بھی نہیں، نسلی اور اصلی ہوں، میں خان صاحب کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ میں نے اپنے فوجی بھائیوں کو بھی بتا دیا ہے کہ میں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، ایک سیٹ کی صرف، تو میں اس جو خان نے لڑائی شروع کی ہوئی ہے، میں اس میں خان کا ساتھ اس وقت کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں ساتھ تھا، ساتھ ہوں، ساتھ ہی رہوں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو شیخ رشید احمد صاحب کے بقول ہے، جن کو باقاعدہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں اور بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں شیخ صاحب۔ اگر ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا ہے تو پھر سوچیں ذرا عثمان ڈار کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہوگا، صداقت عباسی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہوگا، فرح حبیب کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہوگا، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی بھی نہیں سمجھے جاتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بھی بہت بڑا سوال انہوں نے رکھ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ یہ کس طرح کا برتاؤ سیاستدانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا برتاؤ ہی کیا جاتا رہا تو پھر سیاستدان جو ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے ساتھ یہی سلوک کروانا ہے یا آپس میں مل بیٹھ کر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا انہوں نے تہلکہ خیز جو ہے وہ گفتگو کی ہے، جس سے تمام پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کوئی تو ہے جو اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔